اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے براہ مہربانی سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ بادشاہ اور دو دروازے۔ قدیم سلطنت اعظم میں دانا بادشاہ عالمگیر کو ایک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنا تھا۔ یہ ایک ایسا عہدہ تھا جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور اہم سمجھا جاتا تھا۔ آخری دو امیدوار ان کے سامنے پیش کیے گئے، ایک وجاہت نامی امیر زادہ جو اپنی تیز ذہانت اور باریک بینی کے لیے مشہور تھا، اور دوسرا ریحان نامی ایک منشی جو اپنی ہمدردی اور پرسکون دانائی کے لیے جانا جاتا تھا۔ بادشاہ، جن کی آنکھوں میں زمانے کا تجربہ جھلکتا تھا، نے ان سے قانون یا معیشت پر کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے دونوں کو ایک سادہ اور ایک جیسا کام سونپا۔ بادشاہ نے عظیم الشان دربار میں اعلان کیا، ہمارے دارالحکومت کے مشرق اور مغرب میں دو دروازے ہیں۔ یہ ایک ہی معمار نے ایک ہی کان کے پتھر سے ایک ہی وقت میں بنائے تھے۔ میں تم دونوں سے کہتا ہوں کہ ایک ایک دروازے پر پورا دن گزارو اور وہاں سے گزرنے والے لوگوں کا مشاہدہ کرو۔ وجاہت تم مشرقی دروازے پر جاؤ گے اور ریحان تم مغربی دروازے پر۔ کل فجر کے وقت واپس آ کر مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا۔ دونوں آدمیوں نے آداب بجا لایا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وجاہت مشرقی دروازے کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے ایک اونچی جگہ منتخب کی اور تنقیدی نظروں سے لوگوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس نے تاجروں کو لالچ سے بھری تیز آوازوں میں بھاؤ تاؤ کرتے دیکھا۔ اس نے سپاہیوں کو اپنی چوکیوں پر سستی کرتے ہوئے پایا، جن کے ہتھیاروں پر زنگ لگا ہوا تھا۔ اس نے بھکاریوں کو مکار نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا اور بچوں کو بغیر کسی نظم و ضبط کے بھاگتے دوڑتے دیکھا۔ اس نے امیروں کو غرور اور تکبر میں چلتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس نے اپنی کتاب میں شہر کی خامیاں لکھیں: کاہلی، بد اخلاقی، شور اور بد نظمی۔ وجاہت کو یقین تھا کہ اس کا حقیقت پسندانہ اندازہ اس کی قابلیت کو ثابت کر دے گا۔ دوسری طرف ریحان مغربی دروازے پر پہنچا۔ وہ لوگوں سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھا، بلکہ قریب ہی ایک پتھر کی بینچ پر بیٹھ کر اسی منظر کا حصہ بن گیا۔ اس نے بھی تاجروں کو بھاؤ تاؤ کرتے دیکھا، لیکن ان کی آوازوں میں اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی بے بسی محسوس کی۔ اس نے بھی زنگ آلود ہتھیاروں والے سپاہیوں کو دیکھا، مگر انہیں ایک بھوکے مسافر کے ساتھ اپنی روٹی بانٹتے ہوئے پایا۔ اس نے بھکاریوں کی آنکھوں میں مکاری نہیں، بلکہ تھکاوٹ اور امید کی ایک ہلکی سی کرن دیکھی۔ اس نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور ان کی بے پناہ طاقت اور چھوٹی سی خوشی پر حیران ہوا۔ اس نے امیروں کو ایک بوڑھی عورت کو راستہ دینے کے لیے رکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے شہر کو جدوجہد اور مہربانی کے ایک خوبصورت امتزاج کے طور پر دیکھا۔ اس نے خود سے کہا کہ یہ لوگ بہت ہمت والے اور زندگی سے بھرپور ہیں۔ یہ اپنے بوجھ اٹھاتے ہیں لیکن مسکرانا نہیں بھولتے۔ اگلی صبح دونوں آدمی ایک بار پھر بادشاہ عالمگیر کے سامنے کھڑے تھے۔ وجاہت نے فخر سے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے پہلے بات شروع کی۔ بادشاہ سلامت، مشرقی دروازہ شہر کی تباہی کی تصویر ہے۔ میں نے وہاں لالچ، سستی اور تکبر دیکھا۔ ان لوگوں کو سخت قوانین اور سختی سے قابو کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ شہر اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بغیر کسی تاثر کے اس کی بات سنی اور پھر ریحان کی طرف دیکھا۔ اور ریحان، تم نے مغربی دروازے پر کیا دیکھا؟ ریحان نے عاجزی سے سر جھکایا۔ بادشاہ سلامت، میں نے وہاں انسانیت دیکھی۔ میں نے تاجروں کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتے دیکھا۔ میں نے سپاہیوں کو تھکاوٹ کے باوجود رحم دلی کا مظاہرہ کرتے دیکھا۔ میں نے غریبوں کی جدوجہد اور ان کی ہمت دیکھی۔ میں نے بچوں کے کہکہوں میں خوشی اور امیروں میں خاموش مہربانی دیکھی۔ یہ لوگ کوئی مسئلہ نہیں جنہیں قابو کیا جائے، بلکہ ایک باغ ہیں جس کی آبیاشی کی جائے۔ ان کے دلوں میں بہت نیکی ہے۔ بادشاہ عالمگیر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے دونوں کی طرف دیکھا اور پھر وہ الفاظ کہے جو ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ بادشاہ نے گہری آواز میں کہا، یہ ایک عجیب بات ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ دونوں دروازے ایک جیسے ہیں اور یہ سچ تھا۔ وجاہت، تم دروازے پر گئے اور وہاں اپنے شکی اور تنقیدی دل کا عکس دیکھا۔ تم نے خامیاں تلاش کیں تو دنیا نے تمہیں صرف خامیاں ہی دکھائیں۔ پھر وہ ریحان کی طرف متوجہ ہوئے
اور ریحان، تم نے وہاں اپنی ہمدرد اور امید سے بھری روح کا عکس دیکھا۔ تم نے نیکی تلاش کی تو دنیا نے تم پر اپنی نیکی ظاہر کی۔ بادشاہ اپنی کرسی سے اٹھے۔ تم نے اس شہر کو بیان نہیں کیا جو تمہارے سامنے تھا، بلکہ اسے جو تمہارے اندر ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کام برائیوں پر پہرا دینا نہیں، بلکہ نیکیوں کو پروان چڑھانا ہے۔ تم نے میرے شہر کو نہیں، بلکہ خود کو ظاہر کیا۔ ریحان، تم ہی میرے وزیر اعلیٰ ہوگے۔